سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے باب میں نبی کریم علیہ السلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں کچھ اس کی روشنی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ مجتہدہ مفتیہ بہت بڑی فقیہہ اور پھر حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور آپ کے فضائل و کمالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی طرف دیگر ازواج کے مقابلے میں سوائے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آپ کا قلبی میلان بہت زیادہ ان کی طرف تھا۔ یہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہوں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ کیا بات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بسا اوقات عرض کیا کرتے تھے کہ یا رب کریم جو کچھ میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کیا اور جو میرے اختیار میں نہیں اس پر تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اس کی شرح یہ بیان فرمائی گئی کہ ازواج کے مابین باریاں مقرر کرنا یہ سرکار کے اختیار میں تھا، آپ نے باریاں مقرر فرمائیں، لیکن قلبی میلان عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی طرف بھی دل کو پھیر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلبی میلان تھا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ تھا۔ اور ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی وفات کے تھوڑی دیر پہلے میرا اور نبی کریم کا لعاب مجتمع کر دیا تھا، اور پھر اس کا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے، اور یہ بھی آپ کی فضیلت اور کمال ہے کہ سرکار نے آخری وقت میں تمام ازواج سے اس چیز کی اجازت طلب فرمائی۔ حالانکہ آپ حاکم ہیں، چاہیں تو اپنی مرضی بھی اختیار فرما سکتے ہیں، لیکن آپ نے تعلیم امت کے لیے سب ازواج سے پوچھا اگر اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گزاروں۔ تو کہتی ہیں کہ آپ میری گود میں لیٹے ہوئے تھے کہ میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی، تو سرکار نے اشارہ فرمایا تو میں نے ان سے مسواک لے کر اس مسواک کو دانتوں سے چبا کے نرم کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو خود استعمال فرمایا۔ یہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے، اور دین کے کام کے حوالے سے سرکار نے خود فرمایا کہ خذوا ثلث دینکم من حمیرہ، کہ حمیرہ سے اپنے دین کا تہائی حصہ حاصل کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سارے ایسے امور ہیں جو گھریلو معاملات تھے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا کے سپرد فرمائے کہ وہ انہیں بتائیں گے۔ ویسے صحابہ کرام دیگر معاملات میں بھی آپ سے استفادہ کرتے تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان تھا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ یہ واضح حکم تھا کہ خواتین مسجد میں آ کے جماعت سے نماز ادا کریں گی، لیکن دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منع فرمایا کہ اب عورتیں نہیں آئیں گی۔ تو کچھ خواتین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئیں اور کہا کہ دیکھیں ہمیں اب روکا جا رہا ہے۔ تو ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرتاج اس وقت دنیا میں ظاہری اعتبار سے موجود ہوتے اور جس طرح کی زیب و زینت اختیار کر کے عورتیں باہر نکل رہی ہیں آپ بھی اس کو ملاحظہ فرماتے تو یقیناً آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ یہاں سے فقہاء نے ایک عظیم ضابطہ نکالا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نص صریح نہ ہو، یعنی نص قطعی جس کو کہتے ہیں کہ جس میں تاویل کی کوئی گنجائش نہ ہو، اگر کوئی حکم ایسا ہے جو صریح نہ ہو اور بعد میں حالات زمانہ کے اعتبار سے تغیر زمانہ کے اعتبار سے فقہاء اس حکم کے خلاف کوئی حکم جاری کریں تو یہ حقیقتاً اس حکم کا خلاف نہیں ہے بلکہ مزاج شرع کی موافقت ہے، جیسے کہ آپ نے کیا۔ تو جیسے اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کو اگر بات لکھتے ہیں اور کوئی بعد کے فقہاء کسی ایک دور میں یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر اعلیٰ حضرت بھی اس دور میں ہوتے تو آپ بھی اس کے جواز کا یا تبدیلی کا حکم دیتے اور وہ اس کے خلاف حکم دیتے ہیں، تو یہ اسی کی ایک نظیر بنتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی مجتہدہ اور متقیہ پرہیزگار خاتون، اور اس پر ایک بس میں واقعہ عرض کر کے مختصر صاحب میں بیان اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ جب کوئی صدقہ خیرات کیا کرتی تھی تو اپنے خادم کو کہتی ہیں ذرا جا کر سنو یہ فقیر ہمیں کیا دعا دے رہا ہے۔ وہ جو آ کے بتاتا تو آپ وہی دعا اللہ کی بارگاہ میں اس فقیر کے لیے کرتی، اور فرماتی کہ میں اس لیے ایسا کرتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دعا میرے صدقے کا بدلہ ہو جائے،
اللہ، تو جو دعا دیتا ہے میں وہ دعا اس کو دے دیتی ہوں تاکہ دعا کا بدلہ دعا ہو جائے اور صدقہ خالصتاً میرا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ کیا بات، کیا بات، کیا کہنا۔ میں چاہوں گا اس سیگمنٹ کا، چونکہ یہ آخری مرحلہ ہے، اس میں آپ کی سیرت سے جو پیغامات ہمیں مل رہے ہیں، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، میں چاہوں گا آپ بھی اپنے الفاظ میں سے بیان فرمائیں۔ مجھے اجازت دیں تو میں علم کے حوالے سے ذرا یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف فرض عین سیکھا بلکہ فرض کفایہ بھی۔ فرض کفایہ علم وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد ہوتا ہے، وہ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے دیکھنے والے تمام جو بہن بھائی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں جو صاحب اولاد ہیں خاص طور پر، کہ اپنے ایک بچے کو اور خصوصاً لڑکیوں میں سے کسی ایک کو عالمہ اور مفتیہ ضرور بنائیں، جو باقاعدہ لکھ کے فتویٰ نہ دیں لیکن ان میں اتنی قابلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ پورے خاندان یا اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو پورے محلے بلکہ پورے شہر کی خواتین کا علمی لحاظ سے مرجع بنے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بچیاں وہی علم حاصل کریں بالکل انہی کتابوں کے ساتھ جن سے مرد علم حاصل کرتے ہیں۔ ہماری اکیڈمی میں الحمدللہ یہی ہے، ہم 6 سال کا کورس کرواتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کا دونوں کا ایکول کورس رکھا ہوا ہے۔ تو ایسی بچیاں تیار کر کے انہیں قوم کے سامنے متعارف کروانا اس وقت بہت ضروری ہے، کیونکہ مرد تو پھر کہیں نہ کہیں بیٹھ کے کچھ علم حاصل کر لیتے ہیں، خواتین کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، کیونکہ ہماری تو یہ فیلڈ ہے، یعنی خواتین اپنے حیض و نفاس کے مسائل تک صحیح طرح نہیں جانتی ہیں، اور پھر مردوں سے کویسچن کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اور گھر کے مردوں کی غیرت اور کسی مقام پہ نہ جاگے یہاں ضرور جاگتی ہے کہ خبردار جو کسی مرد سے مسئلے معلوم کیے تو پھر عورتیں کہاں سے لے کر آئیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آج کا یہ پیغام اگر قبول فرمائے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی بچیوں کو علم سکھائیں اور انہیں قوم کا مرجع بنائیں تاکہ وہ اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کر سکیں۔ بہت عمدہ آپ نے پیغام عنایت فرمایا۔